السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کو صہیونیوں کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے حماس جس طرح آج جد و جہد کر رہی ہے، آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے، حماس سے پہلے اسی طرح کی کوششیں الفتح گروپ کے ذریعے ہوتی تھی۔ الفتح گروپ آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ الفتح گروپ کو ہی انگریزی میں پیولو کہا جاتا ہے، جس کا پورا نام ہے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ آج سے 40-50 سال پہلے فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے پیولو نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی، اس طرح اسرائیلی سفیروں کا دنیا بھر میں قتل کیا تھا، جس کی تعریف اور چرچا آج بھی ہو رہی ہے، اور دنیا حیران ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کس طرح فلسطینی مجاہدوں نے اس طرح کی جنگی حکمت عملی اختیار کی اور محض لیٹر بھیج کر اسرائیلی سفیر کا قتل کر دیا۔ بات ہے 1970 کے دہائی کی۔ اس زمانے میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے سفارتکاروں کو دھمکی دی کہ تم دنیا کے جس کونے میں رہو گے وہیں ہم تمہارا قتل کریں گے۔ اس کے بعد 1972 میں پیولو نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اسرائیل کے سفارتکاروں کو قتل کرنے کے لیے لیٹر بم کا سہارا لیا، جس پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور پیولو نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لندن میں موجود اسرائیل کے سفارت خانہ کو نشانہ بنایا اور وہاں 8 لیٹر بھیجا، اور ان 8 لیٹر میں بم رکھے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی اسرائیل کے سفارت خانہ میں لیٹر جائے گا اور اس لیٹر کو کھولا جائے گا، وہ سفیر یا جو بھی اہلکار ہوگا اس کی وہیں پر ہلاکت ہو جائے گی۔ برطانیہ کی ایجنسیوں کو اس کی بھنک لگ گئی اور اس نے اسرائیلی سفارت خانہ کو خبردار کر دیا کہ وہ کسی بھی لیٹر کو نہ کھولے، جو بھی لیٹر آتا ہے اس کی جانچ پڑتال کرے۔ لیکن بھنک لگ جانے کے باوجود بھی فلسطینی مجاہدین کامیاب رہے۔ انہوں نے 8 لیٹر بم بھیجا اور 8 لیٹر بم میں سے 7 لیٹر بم کو برطانیہ کی ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا، لیکن 1 لیٹر بم کو ناکام بنانے میں برطانیہ کی ایجنسی ناکام رہی۔ اس لیٹر بم کو دراصل نیدرلینڈ سے لندن میں موجود اسرائیلی سفارت خانہ کے نام بھیجا گیا تھا۔ اس لیٹر کو کھولا اسرائیلی سفارت خانہ کی ہی ایک سینئر اہلکار عامی شاشوانی نے، اور جیسے ہی اس لیٹر کو عامی شاشوانی نے کھولا بم بلاسٹ ہوا۔ ان کا پورا چہرہ زخمی ہو گیا، وہ شدید بیمار پڑ گئے اور اگلے دنوں ہی ان کی موت ہو گئی، ہلاکت ہو گئی۔ فلسطینیوں نے اس طرح کے 8 لیٹر روانہ کیے تھے، لیکن 7 لیٹر کو برطانیہ کی ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا، لیکن 1 لیٹر کو ناکام بنانے میں برطانیہ کی ایجنسی ناکام رہی، اور آخرکار اسرائیل کے ایک سینئر سفارتکار کا قتل ہو گیا، جس کی پورے دور میں چرچا رہی، بار بار اس پر بات چیت ہوتی رہی کہ آخر کیسے فلسطینیوں نے لیٹر بم کا استعمال کیا۔ ایک نارمل لیٹر بھیجا گیا جو بم بلاسٹ ہو گیا اور اس سے ایک سینئر اسرائیلی سفارتکار کا قتل ہو گیا۔ اسی طریقے کا ایک اور حملہ 1982 میں کیا، اور 1982 میں بھی کامیابی ملی پیولو کو، لیکن مکمل طور پر کامیابی نہیں مل سکی۔ 1982 میں لندن میں اسرائیل کے سفیر تھے شلومو آرگوف، ان کو بھی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن نے نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا اور ان پر بھی قاتلانہ حملہ کیا، اور اس حملہ میں یہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ لیکن وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں بھی اور کئی جگہوں پر پیولو نے اسرائیل کے سفیروں کو نشانہ بنایا اور اس میں کامیابی بھی ملتی گئی، لیکن اس کے بعد پیولو کو ہی امریکہ نے اپنے جال میں پھنسا لیا، اسرائیل نے اپنے جال میں پھنسا لیا، اور پھر الفتح گروپ جس کا مقصد تھا فلسطین کو آزاد کرانا، مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ لڑنا، وہ اپنے مقصد سے بھٹک گئی، اور پھر ایک دوسری تنظیم قائم ہوتی ہے حماس 1987 میں، اور اس طرح پیولو کے زیادہ تر مجاہدین ادھر آ کر جڑ گئے، اور فلسطین کو آزاد کرانے کی جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی، وہ چلتی رہی اور آج تک کی سلسلہ جاری ہے۔